میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ ہم آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھپیں گے۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو ان شرائط کے اوپر کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں اس قوم کی معیشت کی بہتری کے لیے، اس عوام کی بہتری کے لیے۔ اگر اس کے اندر سخت فیصلے بھی ہوں گے تو ہم آپ کو کھڑے ہو کر سچ بولیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے آئی ایم ایف نے کہا تھا اس لیے کر دیا ہے۔ ہم کہیں گے اس کی ملک کو ضرورت ہے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم نے، لوگوں نے بڑا مذاق بڑا، یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا انگریزی بولنے والے، ان کا دماغ تھوڑا اور چلتا ہے، بڑا مذاق اڑایا جی وہ مجھیں بیچ دی، جی وہ گاڑیاں بیچ دی۔ جب انسان نیک نیتی سے کام کرتا ہے، جب وہ دوسروں سے کہتا ہے کہ ہمیں ایثار کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے خود سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا گھر چھوڑ کے اپنے ایم ایس کے گھر کے اندر کروڑوں روپے مہینے کے بچائے وزیر اعظم نے کیا کرے؟ تو اس کروڑوں روپے سے پاکستان تو نہیں بدل جانا تھا، لیکن یہ جو اقدام تھے اس سے جو سوچ میں تبدیلی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی پاکستان ضرور بچے گا۔ ساتھ ساتھ، اور اس کا تھوڑا سا کریڈٹ میں لوں گا اگلی چیز کا، میں وزیر اعظم کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ نے ایک طرف کہا ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف آئی ایم ایف پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آلٹرنیٹ بھی ڈھونڈنے چاہیے، متبادل بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ تو وہ متبادل اگر آپ نے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں 100 دن سفر نہیں کروں گا، یہ آپ کو اس سے توڑنا پڑے گا۔ یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ یو ٹرن لینا پڑے گا۔ جب قوم کی بہتری کے لیے یو ٹرن لینا ہو تو وزیر اعظم لینے کو تیار ہیں، لیکن جب یو ٹرن اس بات کے اوپر ہو کہ ایک بہت بڑا اپوزیشن کا سیاستدان، اب اپوزیشن میں، اس وقت تو حکومت میں تھے، وہ کہے کہ میں اس سیاست کاٹوں گا، کھمبے سے لٹکاؤں گا، زمین پہ گھسیٹوں گا، اور آج اس کو کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ اپنی چوری کو بچانے کی ایک تدبیر ہے۔ سو وزیر اعظم مان گئے۔ اس کے بعد سے آپ نے جیسے دیکھا مختلف ممالک میں گئے، اور ایک چھوٹی سی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے جی، جو وہاں کے حکمران ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا، ملیشیا، وہاں پر جو عزت ملی وہ تو ملی، لیکن میری جو پسندیدہ جو اس سارے جتنے بھی ہم نے وزٹ کیے، اس کا ایک موقع تھا، 2 نوجوان لڑکے میرے پاس آئے کمرے میں، اور انہوں نے کہا کہ جی حکمران تو پہلے بھی آتے تھے یہاں پہ پاکستان کے، اور یہاں پر لوگ جو مقامی لوگ ہیں ان کے بارے میں جو کہتے تھے، میں آپ کے سامنے وہ دہرا بھی نہیں سکتا۔ پہلی دفعہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پہلی دفعہ فخر ہو رہا ہے ہمیں یہاں پاکستانی ہو کے رہتے ہوئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن وزیر خزانہ وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھے چین سے واپس آنے کے بعد، اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو فوری بحران تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ اس محنت کا اور اس لیڈرشپ کا وزیر اعظم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرنٹ سے خود لیڈ کیا ہے۔ ہمارے پاس آج یہ صورتحال ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ایک ایسا معاہدہ جو ملک کے لیے بہتری میں ہو۔ دوسری چیز یہ کیجیے، تیسرا کام، مجھ سے انٹرویو لیا آج یا کل میں لیا تھا کسی نے، اس نے مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی، پہلے 100 دن کے اندر کیا کیا جس کی سب سے زیادہ خوشی ہے۔ اور میں حقیقی بات بتاتا ہوں کہ جس وقت ہم دیکھتے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کس قسم کا پہاڑ اس وقت عوام پہ گرنے والا ہے، اور جو ساری محنت کی، سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے فیصلے کیے، ٹیکس بڑھایا صرف ان کے اوپر جن کی آمدنی زیادہ تھی، درآمدی ڈیوٹیاں بڑھائیں صرف ان اشیاء کے اوپر جو امیر استعمال کرتا ہے، بجلی کے نرخ بڑھائے 70% پاکستانیوں کے اوپر 1 روپے بھی نہیں بڑھنے دیا، 95% چھوٹے کاروباری کے اوپر 1 روپے نہیں بڑھنے دیا، زراعت کے لیے جو ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی کی قیمت آدھی کر دی، گیس کے، ابھی ادھر ہی ہال میں بیٹھے ہوئے گئے LPG والے ایسوسی ایشن والے صاحب، پتہ نہیں کہاں ہیں اس وقت، مجھے نظر نہیں آ رہے، ابھی وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی آپ اعلان کریں، چیلنج کر دیں کسی کو، وہ بیٹھے ہوئے پیچھے
سب سے غریب جو ہے اس کے گھر تو میٹر ہی نہیں لگتا گیس کا, وہ ایل پی جی کا سلنڈر استعمال کرتا ہے. 1/3 کر دیا ٹیکس اس کے اوپر, 1200 روپے کا وہ کہہ رہے ہیں آپ اعلان کر دیں جہاں مرضی جائیں سلنڈر لینے کے لیے, 400 سے 500 روپے کمی ہوئی سلنڈر کے اندر. جو فیصلہ کیا, اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ عوام مشکل میں ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت زبردست پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں, مشکل میں ہیں, لیکن یہ جتنی محنت کی گئی کم سے کم جتنا بوجھ ڈالا جا سکے وہ ڈالنے میں کامیاب ہوئے. اب آگے کہاں جانا ہے جی, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ 100 دن کا منصوبہ کیا تھا. یہ بھی بہت سارے ناقد جو ہیں افلاطون جن کو میں کہتا ہوں, ان سے جیسے ہم نے منشور کیا, انہوں نے کہا جی یہ تو منشور نے تو یہ بتایا, یہ تو خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک منصوبہ بندی کا ایک سائیکل ہوتا ہے. سب سے پہلا کام آپ اپنا ویژن سیٹ کرتے ہیں, آپ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں, آپ جانا کہاں جاتے ہیں. کیا آپ پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے ترنول جانا ہے یا میں نے بنی گالا جانا ہے, یا پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس گاڑی میں بیٹھنا ہے. سب سے پہلا سمت کا تعین ہوتا ہے, وہ اس 100 دن کے منصوبے کے اندر کیا گیا. کیا کرنا چاہتے ہیں, کدھر پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن لڑی, اس نے کہا نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا میری آئینی ذمہ داری ہے اور میں اس آئینی ذمہ داری کو پورا کروں گا. اگلا سوال یہ کہ یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. پچھلے 100 دن سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا. اب اس کا تیسرا مرحلہ آنے والا ہے, اب یہ امپلیمنٹیشن یعنی کرنے کا موقع آنے والا ہے. اس کے اندر بھی جس طریقے سے عمومی طور پہ منشور لکھا جاتا تھا, منشور کی کاپیاں پھینک جاتی تھیں, کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا تھا, ہم 100 دن کے بعد کھڑے ہوئے جواب دیں قوم کے سامنے کہ 100 دن میں کیا کہا تھا. اسی طریقے سے یہ 100 دن کا جو پلان بن گیا ادھر نہیں ختم کرنا. امپلیمنٹیشن مانیٹرنگ کمیٹیز بنا رہے ہیں, ڈیڈ لائن سیٹ ہوں گی, اس کے اندر ذمہ داریاں متعین ہیں اور ایک ایک چیز کا فالو اپ لیا جائے گا اور وزیر اعظم خود کریں گے. موٹی موٹی چیزیں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایسی معیشت ہو پاکستان کی, ایک ایسا پاکستان ہو جہاں نوجوان کو تعلیم مل سکے, اس کے بعد میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو روزگار مل سکے, لوگ اگر بیمار ہوں تو صحت کا کوئی نظام ہو ان کے پاس, کوئی اگر غریب ہے تو اس غریب کی مدد کی جا سکے, وقتی طور پر غریب ہے تو فوری اس کی امداد کی جا سکے, اور پھر ایسے منصوبے لائے جا سکیں جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو غربت کی لکیر سے اوپر لایا جا سکے. یہ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جو اژدہا بنے ہوئے ہیں اور سینکڑوں اربوں روپے قوم کا کھایا جا رہا ہے ان کے اندر, ان کو ٹھیک کیا جا سکے. یہ ایسے ادارے ہوں جو قوم کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. ٹیکس کا نظام ٹھیک ہو, لوگ وہ جو ٹیکس دینے کے حقدار ہیں ان سے ٹیکس دیا جائے, اور ایسی صورتحال نہ ہو کہ جو آ گئے ٹیکس نیٹ کے اوپر اور وہ پچھلے میں کہوں گا کہ 90 دن میں بھی 1-2 فیصلے ایسے ہوئے جو ہم نے ریورس کر دیے بعد میں, جو نہیں ہونے چاہیے تھے. جہاں جو آئے ہوئے ٹیکس نیٹ میں اسی کو ہم اور مشکل میں ڈالیں. موٹی موٹی چیزیں جی میں آپ کو بتا دوں, اس کا میور جو بڑے پرائرٹی ایریاز کے ہیں. ہاؤسنگ ہے جی, خاص طور پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ, چھوٹی صنعتیں جو ہم نے بنانی تھی, ایک زراعت ہے, آئی ٹی انڈسٹری, ڈیجیٹل سروسز, بہت بڑی فیلڈ ہے. میں بار بار وزیر اعظم کو کہتا ہوں پاکستان میں اگر انقلاب آنا ہے تو وہ یہاں سے آئے گا. اسی طریقے سے ماحولیات کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہے. معیشت کے لیے 10 بلین ٹری سونامی والا جو پروجیکٹ ہے, ملک امین اسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اس وقت ملک امین اسلم مسکرا رہے ہیں, انشاءاللہ 5 سال کے بعد لاکھوں لوگ اور مسکرائیں گے, کیونکہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے لاکھوں کا روزگار بھی آنا ہے. ان کے لیے تمام تفصیلی پالیسیاں بنائی گئی ہیں جی. کس طریقے سے کیا چیز ہیں جن کے اندر کام ہونا ہے. ڈاکٹر عشرت مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں, ان کی بہت انپٹ ہے. خالد مقبول صدیقی آئی ٹی کے منسٹر ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. سب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ سب سے مشکل نوکری میری ہے, میں عمر ایوب کو بولتا ہوں دوسری سب سے مشکل تمہاری ہے. عمر ایوب صاحب کا اس کے اندر بہت رول ہے. تو یہ اب جو تفصیل ہے یہ امپلیمنٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں. میں صرف موٹا موٹا آپ کو 1-2 چیزیں جو ہیں وہ ضرور بتا دوں گا. سب سے پہلے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا. ٹیکنیکل تفصیل میں جائے بغیر جو ہماری پوری فائنینشیل پلاننگ ہم نے مکمل کی ہے, جو پالیسی اسٹیٹ بینک کی پالیسیز, ایف پی آر کی پالیسیز میں تبدیلی جو ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے جو ہدف سیٹ کیا ہے, اور یہ غلطی سے نہیں میں کہہ رہا, یہ حقیقی نمبر ہے,
6,000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گنجائش پیدا کی جائے گی پاکستان کے مالی نظام کے اندر. 6,000 ارب. وہ یہ چھوٹی صنعتیں جو لگنا ہے ان کے لیے پیسہ آنا ہے, جو گھر بننے ان کے لیے پیسہ آنا ہے, باقی جو سارے کام ہونے ان کے لیے پیسہ آنا ہے. اور اس کے اندر ہماری جو ترجیحات ہیں اس کی میں صرف 2 مثال آپ کو دے دوں. کسان پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت صرف 37 لاکھ کسانوں کو قرضے ملتے ہیں جی. ہم نے اس 37 لاکھ کو بڑھا کے 60 لاکھ کے اوپر لے کے جانا ہے اگلے 3 سے 4 سال کے اندر. اور جو قرضے دیے جا رہے ہیں زراعت کے لیے وہ اس وقت 970 ارب روپے ہیں, اس کو دگنا کر کے ہم نے 1800 ارب روپے کے اوپر لے کے جانا ہے. اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ جو اگریسو ہمارا ہے جو چھوٹی صنعتوں کے لیے. وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر جناح کنونشن سینٹر میں حکومت کی 100 روزہ کارکردگی سے متعلق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ 1 ارب سے زیادہ وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے جس سے بیواؤں کا قرضہ اتاریں گے. خسارے کو کم کرنے کے لیے پیسہ لانا ہے. ہم IMF کے پیچھے نہیں جھکیں گے. اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اپنی شرائط پر ہوگا. معاہدے میں اگر سخت شرائط بھی لگائی گئیں تو بھی اسے عوام سے شیئر کیا جائے گا. صرف IMF پر انحصار نہیں ہونا چاہیے.